الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان کے مراتب اور ان کو درجات عطا کیے اور کمالات اور خوبیاں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ کتنا حسین جملہ ہے اور کتنی دل نشین عبارت ہے۔ رب تعالیٰ کا کلام کتنا عظیم ہے کہ فرمایا یہ رسولوں کے درجے جو ہیں، یہ ہم نے جو فضیلت دی ہے ان کو بعض پر بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ کبھی کمی کی جانب اللہ نے یہاں پر اشارہ نہیں کیا، بلکہ واضح فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بعض کے درجے بعض سے کم رکھے، بلکہ کیا فرمایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کتنا حسین جملہ ہے اور کتنی دل نشین عبارت ہے۔ یہ ہے رب کا کلام کہ نبیوں کی شان اس انداز میں بیان کی جا رہی ہے، رسول کی شان جو ہے وہ اس انداز میں بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے، درجات دیے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی حسین کلام ہے۔ دوستو، جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ نے ان کو خوبیاں دی، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، وصف نبوت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام برابر ہیں۔ وصف نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، لیکن کمالات اور خصائص میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ وصف نبوت کے اعتبار سے تو سب شریک ہیں، سب برابر کے ہیں، لیکن جو خصوصیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے ہے، تو وہ خصائص کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا کہ مجھے 6 وجہوں سے، 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا کہ مختصر بات میں بڑی جامع کلام کر جانا، کہ چھوٹا سا جملہ، چھوٹے سے الفاظ، تھوڑے سے جملے، تھوڑے سے الفاظ، وہ گویا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا کو بند کر دینا یا سمندر کو بند کر دینا۔ آقا علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرما دے، ایک بات کرے، ایک حدیث ہے جس میں پوری کائنات کی خوبیاں چھا جاتی ہیں اور اس میں جو ہے قید ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے جوامع الکلم۔ اور فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا رعب کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے میری مدد کی گئی ہے، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی دیکھتا قتل کے ارادے سے آیا، کوئی آقا علیہ السلام کے پاس آیا تو دشمنی کی وجہ سے آیا۔ جب آقا کا روح مقدس دیکھا، جب آقا علیہ السلام کا روح انور دیکھا، تو وہ تمام کے تمام جو ہیں حضور کے جو ہے جنہوں نے دیکھ لیا، جن کو نظر آ گیا، تو پھر وہ یا تو رعب کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے حضور کے غلام بن گئے۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا ہے نصرت بالرعب، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب کی وجہ سے مدد کی ہے، رعب کے ساتھ مدد کی ہے، کہ کچھ ایسے بادشاہ تھے جن کا رعب تھا، ہیبت تھی، دبدبا تھا، ان کی فوجی پاور تھی، اور دیگر جو ہے مال و دولت کے حوالے سے، اور وہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے بڑے پاور میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پاور دی گئی وہ ہیبت دی گئی، اور اس ہیبت کی وجہ سے وہ ان کے دل جو ہے کانپ جاتے تھے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ پہلے انبیاء پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی گئی کہ یہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا گیا۔ اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا میرے لیے تمام مسجد کو، تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا، تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ اگر ایک وقت پانی نہیں ہے، اس کے مسائل تو تفصیلی ہیں، لیکن فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھ لینا، یہ آقا علیہ السلام کو فضیلت دی گئی ہے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کی طرف مجھے بھیجا گیا، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ اب یہ یہاں پر ختم نبوت بھی ثابت ہے اور آقا علیہ السلام کی فضیلت یہاں پر بھی ثابت ہے۔ پہلے نبی آتے تھے تو ایک وادی، ایک قریہ، ایک شہر، ایک گاؤں، ایک ملک کی طرف خاص ہو کر آتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا۔ اور پھر فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور مجھ پر نبی ختم کر دیے گئے، یعنی میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، مجھ پر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی مجھے فضیلت دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 6 وجہ سے فضیلت دی، اور یہی اسی طرح ایک اور روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ بیٹھے، پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ ان حضرات سے قریب ہو گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور قریب ہو گئے، پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، انہیں دیکھا کہ کچھ تذکرہ کر رہے ہیں، صحابہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، کس انداز میں تذکرہ کر رہے ہیں؟ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ وقال آخر آدم مصطفیٰ اللہ۔ کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ ایک اور شخص بولا تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور اپنی جانب سے روح بنا کر بھیجا۔ اور ایک اور صحابی رسول نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، برگزیدہ بنایا۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، آقا فرماتے ہیں تحقیق میں نے تمہارا کلام سن لیا اور تمہارا تعجب بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ اور روح بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اپنا کلام کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ بنایا۔ تمہارا تعجب بھی دیکھا کہ ایک دوسرے پہ تذکرہ کر رہے ہیں نبیوں کا، اور تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ مقام ابراہیم کو دیا، یہ مقام آدم کو دیا، یہ موسیٰ کو دیا، یہ عیسیٰ کو دیا۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کلام بھی سن لیا، تمہارا تعجب بھی دیکھ لیا۔ فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اسی طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام راز کی بات جاننے والے ہیں، واقعی وہ ایسے ہی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور کلمہ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، واقعی وہ ایسے ہی ہے، مگر خیال رکھو الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، آقا فرماتے ہیں خیال رکھو، خبردار، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل، اپنا حبیب بنایا ہے،
مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فمن دونہ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن لواء الحمد جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میں ہی اٹھاؤں گا، اور آدم اس کے نیچے ہوں گے، اور جتنے اس کے علاوہ ہیں وہ بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آقا کو یہ مقام، یہ مرتبہ دیا گیا ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس بات پر میں فخر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا، اس کے باوجود میں فخریہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ تو اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور پہلا مقبول الشفاعت قیامت کے دن میں ہوں۔ فرمایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو پہلے شفاعت کروں گا، اور جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول ہوگی وہ میں ہی ہوں۔ اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا، اور فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کی زنجیر کو ہلاؤں گا۔ فرمایا تب اللہ کھولے گا، پھر اس میں مجھے داخل کرے گا، میرے ساتھ فقراء مسلمان ہوں گے۔ میں یہ فخریہ نہیں کہتا، میں سارے اگلے پچھلوں میں اللہ پر زیادہ عزت والا ہوں، میں یہ فخریہ بات نہیں کہتا۔ فرمایا جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، تمام انبیاء اور رسول ہیں، جتنے بھی اگلے اور پچھلے ہیں، جتنے بھی آئے، فرمایا تمام پر رب تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے، اور فرمایا میں اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت کرتی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث شاہد ہے کہ رب تعالیٰ نے آقا کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا؟ آپ نے کیسے جانا کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے؟ تو حضرت رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے پتھریلے علاقے میں تھا، تو دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک زمین کی طرف اتر گیا اور زمین و آسمان کے درمیان رہا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی شخص ہے؟ اس سے مراد ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو رب تعالیٰ نے اولین و آخرین پر فضیلت دی ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے ابراہیم نے دعائیں کی ہیں؟ یہ وہی شخص ہے جس کا نور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا اور آدم علیہ السلام کی توبہ جس کے صدقے قبول ہوئی؟ کیا یہ وہی شخص ہیں جس کے بشارتیں موسیٰ و عیسیٰ نے دیں؟ تو دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ تو پھر ایک نے کہا کہ ان کا وزن کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو فرشتوں نے ترازو میں میرا وزن کیا، تو فرمایا ایک شخص کو میرے مقابلے میں رکھا گیا، تو فرمایا میں اس سے وزنی رہا، میرا وزن اس سے زیادہ تھا، میرا وزن زیادہ نکلا۔ فرمایا پھر انہوں نے کہا کہ اب 1000 کے ساتھ ان کا وزن کرو، اب 1000 کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1000 کو میرے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ فرمایا میں 1000 پر بھاری نکلا۔ رب کائنات کی قسم دیکھو تو صحیح حضور کی شان کہ رب تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ 1000 ایک پلڑے میں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پلڑے میں ہیں۔ آقا علیہ السلام کا وزن 1000 سے زیادہ نکلا، 1000 سے زیادہ نکلا۔ پھر دوسرے نے جب یہ منظر دیکھا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے پورے اوپر اٹھ گئے، اتنے اوپر اٹھ گئے کہ ہلکا ہونے کی وجہ سے پلڑا میرا بھاری ہے اور دوسرا ہلکا ہونے کی وجہ سے، کم وزن ہونے کی وجہ سے میرے اوپر لوگ گرتے پڑتے نظر آتے ہیں کہ گر نہ پڑے، اس انداز میں وہ ہلکا ہو گیا۔ آقا کا وزن اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پلڑے میں۔ آقا علیہ السلام کی شان اس طرح سے بیان کی گئی۔ پھر اب جب انہوں نے یہ وزن کیا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ان میں سے
ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اگر تم انہیں ان کی پوری امت سے تولو تو بھی یہ سب پر بھاری ہو۔ اگر تم ان کی پوری امت سے ان کا وزن کرو، امت تمام کے تمام ایک پلڑے میں ہو اور آقا علیہ السلام ایک پلڑے میں ہوں، فرمایا تب بھی آقا علیہ السلام تمام پر بھاری ہو۔ یہ یقین جانیں اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فضل ان اللہ تعالی فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر اور تمام آسمان والوں پر فضیلت دی۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا، لوگوں نے کہا اے ابن عباس آسمان والوں پر کس طرح سے بزرگی تھی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو کہے گا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو یہ وہی ہوگا جسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے روشن فتح دی کہ آپ کے صدقہ سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ بخشیں۔ لوگوں نے کہا کہ نبیوں پر کیسے بزرگی دی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا وما ارسلناک الا کافۃ للناس فارسلہ الی الجن والانس۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے بیان کریں تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے لوگوں کے لیے کافی، تو حضور کو جن و انسان کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ ان کی قوم کی زبان کے لیے بھیجے، ان کی قوم کی زبان میں بھیجے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام کائنات کے نبی ہیں اس لیے رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو کل کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے تمام کی زبانیں سکھا دیں۔ جب بکریوں نے آ کر فریاد کی تو آقا علیہ السلام نے فریاد سنی، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درختوں نے سجدے کیے اور درختوں نے درود پڑھا تو آقا نے سنا، پہاڑوں نے درود پڑھا تو سنا، اور جب اونٹ آ کر رویا تو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے بھلائی کی، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جن آئے تو آقا علیہ السلام نے جنوں کی بھی سنی۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آج جو بھی جتنی بھی قسم کے امتی ہیں، جس ملک سے ہیں، جس زبان سے ہیں، وہ آقا کے روضہ اقدس پہ ہر ایک اپنی زبان میں جا کر سلام عرض کرتا ہے۔ حضور سنتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ یہی مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ نے کل کائنات میں جتنے نبی بھیجے تو ان کی قوم کی زبان میں بھیجے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی وہ رسول ہیں جن کو رب تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بھیجا۔ اب پوری کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی زبان آقا نہ جانتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، ہمارے امام اسی لیے فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ اور فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے آقا کو، ہمارے نبی کو جو مرتبہ و مقام دیا ہے وہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کا ذکر کلام مجید میں فرمایا، عرشوں پر فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبان میں قرآن آیا اور ہم تک پہنچا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ ہمارے آقا کو دیا ہے وہ حقیقتاً سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور یہی مضمون ہمارے بزرگوں نے بھی فرمایا ہے، اور وہ اسی لیے کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہوئی. قصہ مختصر کہ یا رسول اللہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ خدا کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل ہے. خدا کے بعد جو سب سے افضل مقام و مرتبہ ہے پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آقا الاسلام کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا الاسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. دوستو، عظیم مرتبے والا نبی دیا ہے. جس طرح نبی کے مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیے ہیں، اور جس طرح سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ثابت ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے جیسے نبی اعلیٰ ہیں اسی طرح یہ امت بھی دوسری امتوں سے اعلیٰ ہے. اپنے مقام کو سمجھو، آقا کے جو ہے مقام کو سمجھو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا الاسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.